یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غاصبانہ قبضے کو 72 برس بیت گئے۔ 1947 میں آج ہی کے دن بھارتی فوجیں مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو گئی تھیں۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج اس غاصبانہ قبضے کے خلاف یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ سید علی گیلانی کی قیادت میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام سے لال چوک سری نگر کی طرف مارچ اور دھرنا دینے کی اپیل کی ہے تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ کشمیری عوام کو اپنی مزاحمت زندہ رکھنے کے لیے مواصلاتی ذرائع کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آج پورے پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ پورے پاکستان میں کشمیریوں سے ظاہری یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان مظفر آباد میں ایک ریلی سے خطاب کریں گے۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی اور پاکستانی وزیر اعظم جناب عمران خان نے اپنے پیغامات میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کرۂ ارض کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ عالمی برادری کردار ادا کرے۔ نیو یارک میں یوم سیاہ کی تقریب منعقد ہوئی جس میں OIC اور سعودی عرب کے سرکردہ سفارتکار کے علاوہ امریکہ میں کشمیری نمائندوں اور دوسرے افراد نے شرکت کر کے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کو حق خود ارادے دینے کی حمایت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس تقریب کا انعقاد اقوام متحدہ میں پاکستان کی سبکدوش مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے کیا تھا۔ دریں اثنا وادی کشمیر اور صوبہ جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں میں آج مسلسل 84 روز سے سخت فوجی محاصرے کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ مودی کی فسطائی حکومت نے جہاں ایک طرف مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد پابندیاں عائد کر کے عوام کا کافی حیات تنگ کر دیا ہے، وہاں دوسری جانب اب مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے کنٹرول لائن پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی پر شیلنگ کر کے انہیں شدید جانی و مالی نقصان سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس حوالے سے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر شاہ غلام قادر کی گفتگو۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے کئی مکانات تباہ ہوئے ہیں اور تمام سیویلین جو مکانات دکانات تھے، بھارتی فوج کی جانب سے یہ دعویٰ کہ وہاں ٹریننگ کیمپس تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی حکومت اپنے انتخابی صورتحال میں ان کو جیتنے کے لیے بھارتی فوج جو ہے BJP کے ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، ورنہ نیلم ویلی میں نہ کوئی کیمپ تھا نہ کوئی کیمپ ہے، اور سویلین آبادی کو نشانہ بنانا، اور اس میں انٹرنیشنل میڈیا بھی آزاد ہے، لوکل میڈیا بھی آزاد ہے، وہ جا کر دیکھ سکتا ہے۔ بھارت نے جس طرح کا اقدام کیا ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور اس سے ایک انسان شہید اور 5 زخمی بھی ہو گئے جو نیلم سے ہوئے۔ اس طرح کے اقدامات سے اس خطے میں امن کو جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے، اور میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ یہ تھے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر شاہ غلام قادر جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔